الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، سردیوں کا موسم ہے اور عشاء بعد کا پروگرام موسم کے لحاظ سے سننے والوں کے لیے بھی بولنے والوں کے لیے بھی بڑا سخت ہے، اور آپ کا یہ علاقہ بالکل ریلوے لائن کے پاس ہے، تو اس لحاظ سے بھی میرا مشورہ تو یہی تھا کہ پروگرام مغرب بعد ہونا چاہیے، لیکن شاید منتظمین کی طرف سے یہ اصرار ہوا کہ عشاء بعد کا پروگرام زیادہ مناسب رہتا ہے۔ بہرحال ایک تقریر آپ نے ابھی سماعت کی، میں تھوڑا دیر سے پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی باتیں بیان ہوئیں یا جو باتیں میں بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آج کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کے 18ویں پارے کے آغاز کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 11 آیتیں۔ ان 11 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب بندوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کامیاب کون ہے۔
اور کامیاب لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ تو آئیے پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک ایک چیز پر تفصیل سے بات کریں گے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن، کامیاب ہو گئے ایمان والے، یہ پہلی صفت ہے، کامیابی کی پہلی صفت ایمان والے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر ڈرتے ہیں۔ اب یہ خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے، اس پر ہم بعد میں روشنی ڈالیں گے۔ یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری چیز، والذین ہم عن اللغو معرضون، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو لغو چیزوں سے، بیہودہ چیزوں سے، بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں، جو پھالتو کی چیزوں سے، بیکار کی چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ تین چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ دونوں مطلب اس آیت کا لیا جا سکتا ہے۔ پانچویں چیز، والذین هم لفروجہم حافظون، اور کامیاب ہیں وہ بندے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو زنا کاری نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں ان کی شرمگاہ کے لیے جو حلال اور جائز راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہ نکاح کر کے، شادی کر کے اس کو اختیار کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں کے ساتھ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ہاں اگر اس میں جائز حد سے کوئی آگے بڑھ جاتا ہے، جو اللہ نے جائز حد بنائی ہے، جو شریعت کا قانون بنایا ہے، اس قانون کو اگر کوئی کراس کرتا ہے، اس لمٹ کو کوئی پار کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، وہی لوگ بغاوت کرنے والے ہیں۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ اب نمبر 6 اور نمبر 7 کو اللہ نے ایک ہی آیت میں ذکر کر دیا ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور کامیاب ہے وہ بندے جو اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں، جو امانتوں میں بے ایمانی نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے۔ وعہدہم، اور 7ویں چیز یہ ہے کہ جو اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو، اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں، جو اپنے وعدے میں وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو زبان کے پکے ہوتے ہیں۔ 7 چیزیں ہو گئی۔ 8ویں اور آخری چیز، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور کامیاب ہیں وہ بندے جو اپنی نمازوں کے اوپر پابندی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 8 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں، رب العالمین فرما رہا ہے اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہوں گے۔ کس چیز کے وارث ہوں گے؟ کسی زمین کے ہوں گے، کسی کے گھر بار کے ہوں گے، کسی پراپرٹی کے ہوں گے۔ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ جنت نہیں کہا، جنت میں بھی جو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، جنت میں بھی کئی کلاس ہیں، کئی درجے ہیں، جو سب سے ہائی کلاس ہے، جو سب سے اونچا درجہ ہے، جس کا نام فردوس ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ 8 چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر جنت میں گئے تو کیا ایسا بھی چانس ہے کہ جنت سے باہر ان کو آنا پڑے گا، جنت سے دوبارہ نکلنا پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کو جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور وارث کہا، وارث کا مطلب سمجھتے ہیں؟ وارث وہ ہوتا ہے کہ اس کا جو حق ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت کاٹ نہیں سکتی، کوئی نہ دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت نے جس کو وارث بنا دیا ہے، جیسے بیٹا اپنے باپ کا وارث ہے،
تو دنیا کی کوئی طاقت بیٹے کو باپ کی پراپرٹی سے محروم نہیں کر سکتی، وہ وارث ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ نے کہا یہ جنت کے وارث ہیں، یعنی جنت میں یقیناً جائیں گے یہ لوگ. اب ہم پھر سے شروع کرتے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے یہ کہا قد افلح، کامیاب ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا کامیابی کیا ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے کامیابی کس کو کہتے ہیں، تو ہماری نظر میں تو کامیابی یہی ہے کہ بھئی آدمی دنیا میں اچھا بھلا کاروبار ہو، ہمارے بنارس کے ماحول کے حساب سے 150 پاور لوم ہو، کم سے کم اچھی بلڈنگ ہو، بنارس کے کسی پوش ایریے میں اچھے ایریا میں بنگلہ ہو، مکان ہو، چین کی زندگی ہو، آدمی کامیاب ہے. ہماری نظر میں کامیابی کا یہی معیار ہے. مگر معاف کیجیے، اللہ کی نظر میں کامیابی نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت میں وضاحت کر دی. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. میرے بندو، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں ڈال دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے. اللہ کیا کامیاب کون ہے؟ جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی کامیاب ہے. اب اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے ایمان والے. یعنی اللہ فرما یہ رہا ہے یہ 8 چیزیں تم اپنے اندر پیدا کر لو میرے بندو، ہم تم سے وعدہ کر دیں، ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے، تمہیں جہنم سے بچا لیں گے، تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. کون سی 8 چیزیں؟ سب سے پہلی چیز فرمایا ایمان والے بن جاؤ. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہوں گے. یہ نہیں کہا مسلمان کامیاب ہوں گے. مسلمان تو بہت ہیں، ایمان والے چند ہیں. ایمان والے کون ہیں؟ آؤ خود اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. اللہ اپنے کلام میں فرما رہا ہے ایمان والے کون لوگ ہیں. سورہ انفال کے اندر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. فرمایا میرے مومن بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کا دل لرز جائے، ان کا دل کانپ جائے، ان کا دل دھڑکنے لگے، ان کا دل لرز جائے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے جب اللہ کا نام لیا جائے. آج ہمارے سامنے جمعہ کے خطبوں میں، اس طریقے کے پروگراموں میں، بڑے بڑے جلسوں میں کتنی بار اللہ کا نام لیا جاتا ہے. کیا ہمارا دل لرزتا ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، کیا ہمارے دل پہ لرزہ طاری ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندے وہ ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے ہمارے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے موبائل دیکھتے ہیں نا، موبائل جب ڈسچارج ہو جاتا ہے، آپ چارجنگ میں لگاتے ہیں 10% ہے، چارجنگ میں لگایا 20% ہو گیا، تھوڑی دیر میں 50% ہو گیا، تھوڑی دیر میں پورا فل چارج 100%. ایمان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو ایمان کی چارجنگ بڑھ جائے، ایمان کا پرسنٹیج بڑھ جائے، ایمان میں اضافہ ہو جائے. اور مومن کون ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور میرے مومن بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جو گنڈے تعویذ پر، لال کالے پیلے دھاگوں کے اوپر، جو دنیا کی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. کتنا کمزور ایمان ہوتا لوگوں کا. بلی گزر جائے تو سفر نہیں کرتے، کوئی چیز کسی چیز کو منحوس سمجھتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے. یہ سب اللہ کے اوپر بھروسے کی کمی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. تو کامیابی کی پہلی پہچان کیا بتائی اللہ نے؟ ایمان ہونا چاہیے. ایمان کے بغیر کوئی کامیاب. آپ کس برادری کے ہیں؟ آپ کے باپ کون ہیں؟
اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا. اللہ کے ایمان سب سے پہلے دیکھا جائے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, پیغمبر کا بیٹا ہے, اور پیغمبر بھی کون؟ 950 سال تک اللہ کے دین کا کام کرنے والا, دن رات تبلیغ کرنے والا. جب طوفان آتا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگتا ہے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے بیٹا آ جا, کشتی میں آ جا, کشتی میں آ جا, جو لوگ کشتی میں وہی بچیں گے, کوئی بچے گا نہیں. بیٹا کہتا ابا جان آپ جائیے, میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. کون سا طوفان ہے, آئے گا دیکھیں گے, ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج طوفان سے تجھے پہاڑ نہیں بچا سکتا ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. بیٹا نہیں آیا کشتی میں, ڈوب گیا. نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میری فیملی کو بچائے گا, میرے اہل کو بچائے گا. اے اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے پریوار میں سے ہے, میری فیملی میں سے. اللہ نے کہا اے نوح انہ لیس من اہلک, تیرا بیٹا تیری فیملی میں سے نہیں ہے, وہ تیرے پریوار کا ایک سدسیہ نہیں ہے. انہ لیس من اہلک, وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل گڑبڑ ہے, اس کا ایمان, اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا, بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا. یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کا نام کتنا اونچا ہے, آپ کے باپ کا نام کتنا اونچا ہے. اللہ کے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہے, اللہ کے ایمان سب سے پہلے دیکھا جائے گا. تو کامیابی کی پہلی چیز, پہلی سیڑھی ایمان ہونا چاہیے. دوسری چیز الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کامیاب ہیں وہ بندے جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. اب خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں بالکل سکون ہونا چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے, دل دماغ سب کچھ نماز کی طرف ہونا چاہیے, اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. ایک مثال سے سمجھو, ایک دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہے, بادشاہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا ہے, اب بادشاہ کے ٹھیک سامنے کھڑے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ کے کھڑے ہونے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ بادشاہ سلامت ہیں, دنیا کے بہت بڑے بادشاہ ہیں, ان کا ایک روب ہوگا, ایک دبدبہ ہوگا. یہاں بادشاہ کے سامنے نہیں کھڑے ہیں, یہاں تو شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہیں, یہاں تو ساری کائنات کے رب کے سامنے کھڑے ہیں, آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. تو کھڑے ہونے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ فرما رہا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ایک ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, نماز پڑھ رہے ہیں اور کاروبار کا حساب کتاب ہو رہا ہے. نماز, جو چیز کہیں یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے کہ نہیں ایسا؟ اسی لیے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی, اے اللہ کے نبی شیطان میری نماز میں مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے, میں نماز پڑھتا ہوں شیطان آ کے مجھے بھلوا دیتا ہے, میں قرات بھول جاتا ہوں, میں کچھ بھول جاتا ہوں. اس سے ایک مسئلہ یہ پتا چلا کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پاور دیا ہے کہ وہ نماز میں بھی ہمیں پریشان کر سکتا ہے. اس کا مطلب وہ مسجد میں آ سکتا ہے اور نماز میں آ کے ہمیں پریشان کر سکتا ہے. حضرت عثمان ابن ابی العاص کی روایت ہے, صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں اللہ کے نبی ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی, اے اللہ کے نبی شیطان میری نماز کے اندر آ کر کے پریشان کر رہا ہے, اے اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان یقال لہ خنزب, اے میرے صحابی یہ جو شیطان ہے, یہ جو تمہیں نماز کے اندر پریشان کر رہا ہے, یہ خاص شیطان ہے, اس کا نام خنزب ہے. یہ الگ شیطان ہے, اس کا نام خنزب ہے, یہ الگ ہے, اس کا کام ہی الگ ہے. یہ نماز میں ڈسٹرب کرنے کے لیے اس کا یہی کام ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے علاج بھی بتا دیا. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ, جب تمہیں نماز کے اندر اس شیطان کا احساس ہو, فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ, تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. وَتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا, اور اپنے بائیں طرف 3 بار تھپ تھپا دیا کرو. یہ اس شیطان کا علاج. تو کون کامیاب ہیں؟ جو نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں,
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اِنَّا سُوَانَّاسِ سَرْقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، سب سے بڑا چوٹا وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نماز میں چوری کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، جو رکوع برابر نہیں کرتا، جو سجدہ برابر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کی نماز دیکھیے، رکوع میں جا رہے ہیں تو پیٹھ بالکل سیدھی ہے، سر بالکل پیٹھ کے لیول کے برابر ہے، اگر پیٹھ کے اوپر کوئی برتن رکھ دیا جائے تو پانی نہ گرے۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہیں، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، رفع یدین کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں۔ پھر سجدے میں جاتے ہیں تو 7 آپ کے بدن کے 7 اعضاء، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر اور پیشانی پلس ناک، یہ 7 چیزیں، پیشانی اور ناک ایک ہے، 7 چیزیں سجدے میں ہونی چاہیے۔ یہ نبی کی نماز ہے۔ ایک نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، کھٹاکٹ وہ کوے کی 4 ٹھونگ مار کے چلے گئے۔ تو کون سی نماز اللہ کیا کامیابی دلائے گی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور نماز کہاں سے صحیح ہوگی؟ نماز کے پہلے وضو صحیح ہونا چاہیے۔ ہم لوگ وضو کرتے ہیں، مسجد میں آئے فٹافٹ وضو کر لیا۔ وضو کا طریقہ پہلے سمجھو، ارے ڈھنگ سے وضو کر لو تو جنت مل جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا طریقہ بتاتے، اور وضو کا طریقہ بتانے کے بعد کہتے ہیں جس نے میرے طریقے کے مطابق وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی، اور نماز کے اندر ادھر ادھر کا خیال نہیں آنے دیا، اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ ڈھنگ سے وضو کر لو، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لو تو جنت مل سکتی ہے، یہاں تو ہمارے وضو سے ہی گڑبڑی کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے یہاں بخشش دلوائیں گی، 3 چیزوں کے ذریعے اللہ کے یہاں بخشش مل سکتی ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جاڑے کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرنے سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی وضو کیا جائے، مکمل وضو کیا جائے، وضو کے اندر کوئی کنجوسی، کوئی بخیلی سے کام نہ لیا جائے، وضو کے تمام اعضاء کو پورے طریقے سے دھویا جائے، مکمل طریقے سے وضو کیا جائے، چاہے گرمی ہو چاہے جاڑا ہو۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور دوسری چیز جو اللہ کی بخشش دلائے گی وہ مسجد کی طرف چل کے جانا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں مسجد ہمارے بغل میں بن جائے، اچھی چیز ہے، لیکن مسجد کی طرف اگر چل کے جانا پڑے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ اور بڑی چیز ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد کی طرف جتنے قدم زیادہ چل کے جانا پڑے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور تیسری چیز وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہیں گھر پہ، اب نظر لگی ہے گھڑی کے اوپر، صبح فجر کی نماز میری نہیں چھوٹنی چاہیے، ظہر کی نماز پڑھ کے آئے، عصر کی فکر لگی ہے، عصر کے ٹائم میں کہاں رہوں گا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ چیز اگر پیدا ہو جائے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے یہاں بخشش ہو جائے گی۔ تو صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، ورنہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ جی ہاں، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز میں غافل رہتے ہیں۔ نماز تو ہوتی تھی جو صحابہ پڑھتے تھے، جو تابعین پڑھتے تھے۔ حضرت عروہ ابن زبیر کو دیکھو، یہ تابعی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں۔ کون؟ حضرت عروہ۔ ایک مرتبہ ان کے پیر میں کیڑا پڑ گیا، وہ میڈیکل سائنس کی ترقی کا زمانہ نہیں تھا، حکیموں نے دیکھا، طبیبوں نے دیکھا کہ پیر کاٹنا پڑے گا۔ کہا حضرت عروہ سے کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا، اور اتنی ترقی نہیں ہے کہ سن کرنے والا انجیکشن لگا دیا جائے، اینتھیسیسیا کا انجیکشن لگا دیا جائے اور آدمی کا وہ حصہ سن ہو جائے، ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ کہا اے عروہ ہم آپ کو نشہ والی دوا کھلائیں گے، آپ کے اوپر نشہ طاری ہو جائے گا، اور پھر ہم آپ کا پیر کاٹیں گے تاکہ آپ کو تکلیف کا احساس نہ ہو۔ کہا اے لوگوں میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے حالت اسلام میں کبھی کوئی نشہ والی چیز استعمال نہیں کی ہے، اے لوگوں میں تمہاری یہ نشہ والی چیز نہیں استعمال نہیں کر سکتا۔ کہا اے عروہ ہم آپ کا پیر کاٹیں گے، آپ تکلیف سے مر جائیں گے۔
کہا ایک کام کرو، میں کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں اور میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں حالت نماز میں ہوتا ہوں تو میرا دل صرف نماز کی طرف ہوتا ہے، تم ایک کام کرو نماز کی حالت میں میرا پیر کاٹ دو۔ چنانچہ حضرت عروہ رضی رحمۃ اللہ علیہ، عروہ ابن زبیر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور اسی حالت میں چیرا لگایا جاتا ہے، اور وہ حکیم، وہ طبیب، وہ ڈاکٹر ان کا پیر کاٹ دیتے ہیں، اور حضرت عروہ کی نماز نہیں رکتی ہے۔ یہ نماز تھی ہمارے اسلاف کی، یہ نماز تھی ہمارے صحابہ کرام کی، تابعین اعظام کی۔ میرے بھائیو، آج ہمیں اور آپ کو اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ بندے جو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب ہیں وہ بندے جو لغو چیزوں سے، بیہودہ چیزوں سے، گندی چیزوں سے، بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اب یہ لغو چیز کیا ہے؟ موبائل ہے، ضرورت کی چیز ہے، کام کی چیز ہے، اس کے بغیر آج کاروبار نہیں ہو سکتا، کام نہیں ہو سکتا، مگر موبائل کے پیچھے آدمی اتنا مبتلا ہو جائے، نماز کا ہوش نہیں، بیوی بچوں کا ہوش نہیں، کھانے پینے کا ہوش نہیں، تو یہ نماز بھی لغو میں شامل ہے، یہ موبائل بھی لغو میں شامل ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہے وہ لوگ جو لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں موبائل پر ہمارے نوجوان بھائی گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کل ایک ایپ چلا ہے ٹک ٹاک، نام سنا آپ نے؟ ٹک ٹاک، اس میں کوئی فلمی گانا ہوتا ہے، اس کے اوپر ویڈیو بنا کر کے اپنی آواز سیٹ کر کے شیئر کرتے ہیں۔ مسلمان لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں شیئر کر رہی ہیں، اب بڑے خوشی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر، لڑکیوں کے اوپر، لڑکوں کے اوپر یہ بڑی وبا چلی ہے۔ یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں، کامیاب لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، میرے متقی اور پرہیزگار بندے لغو چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، وہ بیکار چیزوں میں نہیں پڑتے۔ چائے کے ہوٹل، پان کی دکانیں آج لغو اور واہیات چیزوں سے بھری پڑی ہے، گھنٹوں لوگ بیٹھ کر کے بکواس کرتے ہیں، راجنیتی کی باتیں، سیاست کی باتیں، فلمی باتیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں۔ اتنا ٹائم ہے مسلمان کے پاس؟ ان کی چغلی، ان کی چغلی، ان کی غیبت، ان کی غیبت۔ لا يدخل الجنت نمام، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بیکار چیزیں چھوڑ دو میرے پیارے بھائیوں۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، صحابہ کرام کیسے تھے ذرا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں یطلع علیکم من ھذا الباب رجل من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آدمی آنے والے ہیں۔ صحابہ کرام کی نظریں دروازے پر لگ جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی وضو کر کے آ رہے ہیں، ہاتھوں میں جوتا لیے ہوئے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں۔ پھر دوسرا دن آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ پھر وہی صحابی، انصاری صحابی، ہاتھوں میں جوتا لیے وضو کر کے چلے آ رہے ہیں۔ 3 دن تک لگاتار اللہ کے پیارے نبی انہی کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کو جنتی قرار دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کھڑے ہو جاتے ہیں اور انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تک چلے جاتے ہیں، یہ پتہ کرنے کے لیے، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ ان کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے کہ اللہ کے رسول نے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن لگاتار ان کو جنتی کہا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس انصاری صحابی کے دروازے پر گیا، میں نے کہا میرے انصاری بھائی، میرے باپ سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، کہا سنی ہو گئی ہے، میں نے قسم کھائی ہے میں اپنے گھر میں 3 دن تک نہیں رہوں گا، کیا تم مجھے 3 دن تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دو گے؟ انصاری صحابی نے کہا بے شک آپ رہ سکتے ہیں میرے گھر 3 دن تک مہمان کو رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آج 1 گھنٹے کے لیے مہمان آ جاتا ہے، ماتھے پر، پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، جبکہ آج ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑے بڑے مکان ہیں، گھر میں آشائش ہے، کاروبار ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، مگر دل چھوٹا ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام کے گھر چھوٹے تھے لیکن دل بہت بڑے تھے۔ صحابی نے کہا، حضرت عبداللہ نے کہا کہ میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا، 3 دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، کوئی سوال نہیں، رہ سکتے ہیں آپ۔ حضرت تک انصاری صحابی کے گھر میں رہا،
3 دن تک میں ان کے گھر میں رہا. صبح شام میں دیکھتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں. مجھے ان کے اندر کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی سوائے اس کے کہ وہ رات میں جب سونے لگتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, رات میں نیند کھلتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کسی سے فالتو بات نہیں کرتے. نہ وہ تہجد پڑھتے ہیں نہ ہم سے زیادہ کوئی نیکی کرتے ہیں. میں 3 دن تک ان کے ساتھ رہا. جب 3 دن گزر گیا حضرت عبداللہ نے کہا کہ انصاری بھائی اصل میں بات یہ ہے اللہ کے نبی نے تمہیں لگاتار 3 دن تک جنتی کہا ہے. میں پتہ لگانے کے لیے آیا تھا کہ تمہارے اندر ایسی کون سی چیز ہے. ایک سبق یہ ملا اچھے مقصد کے لیے جاسوسی کی جا سکتی ہے. جاسوسی کرنا اسلام میں حرام ہے مگر کسی کی اچھائی کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے جاسوسی کی جا سکتی ہے. کہا کہ میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے آیا تھا کہ آخر کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا ہے. انصاری صحابی نے کہا میرے اندر ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے, جو ہے تم نے دیکھ لیا ہے. ایک چیز ہے میرے اندر, ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کہا ہو. کہا کیا ہے؟ کہا کہ لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین. میرے دل میں کسی کے لیے چور نہیں ہے, میرے دل میں کسی کے لیے دھوکہ نہیں ہے, میں کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا. ولا احسد احدا, میں کسی سے حسد نہیں کرتا, کسی سے جلتا نہیں ہوں. آج مسلمانوں کے محلے, مسلمانوں کی آبادیاں, مسلمانوں کے گھر, خاندان حسد کی آگ میں جل رہے ہیں. کسی کی ترقی, کسی کا کاروبار, کسی کا نام, کسی کا پیسہ اس کے سگے بھائی کو نہیں اچھا لگتا. لوگ ایک دوسرے کی غیبت, ایک دوسرے کی چغل خوری میں مبتلا ہیں میرے بھائیوں. اللہ کہتا نہیں, یہ کامیاب بندوں کی صفت نہیں ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, کامیاب ہے وہ بندے جو لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 4 والذین هم للزکاة فاعلون, اور کامیاب ہیں وہ بندے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. آج ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو احسان کی طرح, اور کتنے تو وہ لوگ ہیں جن کو پتہ بھی نہیں کہ ان کے مال کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے. لاکھوں کے زیورات گھر میں رکھے ہوئے ہیں, الماریوں میں, تجوریوں میں, ان کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ یہ سونا چاندی جس کی زکوٰۃ ہم نہیں نکال رہے, یہ اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن اس کا عذاب ہمارے اوپر ہوگا. اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے, فبشرہم بعذاب علیم, اے میرے نبی ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, قیامت کے دن ان کے سونے کے زیورات کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اسی سے ان کے ماتھے کو داغا جائے گا, ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا, ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے اس زیور کا بدلہ جس کی تم زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے. زکوٰۃ نکالو میرے بھائی, حساب کر کے نکالو. اپنے ہاں کاریگر رکھتے ہو تو 1-1 روپیہ جوڑتے ہو, 10 روپیہ مزدوری زیادہ نہ لے لیں. زکوٰۃ اللہ کا حق ہے, زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ حساب کر کے نکالو کہ میرے مال پر کتنی زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا, زکوٰۃ سے بڑھتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, بیاج اور سود سے مال کم ہوتا ہے, مال کی برکت ختم ہوتی ہے, اور زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم, اے میرے نبی ان کے مال سے زکوٰۃ نکالو, زکوٰۃ کے ذریعے ان کا مال پاک ہو جائے گا. ہم جتنے بھی حلال طریقے سے مال کمائیں, کچھ نہ کچھ میل کچیل ہمارے مال میں آ جاتا ہے, وہ زکوٰۃ کے ذریعے ہمارا میل کچیل صاف ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کامیاب بندے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نمبر 5 والذین هم لفروجہم حافظون, اور کامیاب ہیں وہ بندے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی زنا نہیں کرتے, بدکاری نہیں کرتے. اور ظاہر سی بات ہے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے اہم طریقہ اور اکلوتا طریقہ جو اسلام میں ہے وہ نکاح ہے. اسی لیے اسلام میں نکاح کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کے پیارے نبی نوجوانوں سے کہتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں
تمہاری شادی کی عمر ہو جائے، شادی کے لائق ہو جاؤ، اپنی فیملی کو کھلانے کے لائق ہو جاؤ تو شادی کر لو. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس سے آنکھیں جھک جائیں گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. ہمارے یہاں شادی کے لیے بڑی شرائط ہیں. اسلام میں شادی بہت آسان ہے، اور اگر کوئی نوجوان اپنے آپ کو بدکاری سے بچانے کے لیے شادی کرنا چاہے تو اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ کلھم حق علی اللہ یعونہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے. ان 3 لوگوں میں ایک وہ آدمی بھی ہے الناکح الذی یرید العفاف، جو نکاح کر کے شادی کر کے اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتا ہے. تو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نکاح کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور شرمگاہ کی حفاظت میں ایک چیز اور آ گئی کہ اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں. ننگے نہیں ہوتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. ان کے بدن کی جو چھپانے والی چیزیں اس کو چھپاتے ہیں. اسی لیے پیشاب پاخانہ جو لوگ کرتے ہیں کھلے عام، بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے. کہیں بھی پینٹ کی زپ کھول کے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگے، ہو سکتا ہے دنیا کی نظر میں عیب نہ ہو، شریعت کی نظر میں بہت بڑا عیب ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر ہوتے ہوئے دیکھا تھا 2 لوگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے آپ کو دکھایا گیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک آدمی پیشاب کرنے کے ٹائم پردہ نہیں کرتا تھا، کھلے عام پیشاب کرتا تھا، پردہ نہیں کرتا تھا، اور دوسرا آدمی غیبت اور چغلی کرتا تھا. تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیجیے. عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان کے بدن کے جو اعضاء چھپانے کے ہیں ان کو چھپائیں. ایسے کپڑے نہ پہنے کہ کپڑا پہننا نہ پہننا برابر ہو جائے. اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ نے بہت کئی بار سنی ہوگی کہ ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی. وَالنِّسَاءُ کاسیاتٌ عاریاتٌ ممیلاتٌ مائلاتٌ، جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی، جو غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی، مائل کریں گی، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی. تو والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اور ایک بات بتاؤں، شرمگاہ کی حفاظت کی شروعات ہوتی ہے نظر کی حفاظت سے. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت کا حکم بعد میں دیا، پہلے نظر کی حفاظت کا حکم دیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھ کے اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. پتہ یہ چلا کہ جب تک نظر کی حفاظت نہیں کی جائے گی، نگاہوں کی حفاظت نہیں کی جائے گی، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. وَالْأُذْنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، غلط چیزوں کو سننا، گندی چیزوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے. وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَىٰ، غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا پیروں کا زنا ہے. وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، غلط چیزوں کو ہاتھ لگانا یہ ہاتھوں کا زنا ہے. وَالْقَلْبُ يَهْوَىٰ وَيَتَمَنَّىٰ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آنکھوں پر کنٹرول نہ ہو، جب کان کے اوپر کنٹرول نہ ہو، جب ہاتھ اور پیروں کے اوپر کنٹرول نہ ہو، تو اس کے بعد پھر انسان کے دل میں غلط تمنائیں پیدا ہوتی ہیں، غلط خیال پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انسان غلط کام کر ڈالتا ہے. تو والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب لوگوں کی 5ویں پہچان یہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، ہاں اپنی بیویوں کے ساتھ، ان کی نکاح کر کے جن بیویوں کو وہ نکاح کر کے لائیں ان کے ساتھ وہ اپنی شہوت کو پوری کر سکتے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، اس کو چھوڑ کر کے اگر کوئی، اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے اس آیت سے استدلال کر کے کہ نوجوانوں میں جو مشتزنی کی عادت ہوتی ہے، مشتزنی کی جو عادت ہوتی ہے، یہ عادت بھی حرام ہے، یہ چیز بھی حرام ہے. اس لیے کہ اللہ نے نکاح کے علاوہ تمام صورتوں کو ناجائز قرار دیا ہے. تو ہمارے نوجوان بہت سارے اپنی جوانی کو جو برباد کرتے ہیں، علماء نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ وہ چیز حرام ہے، مشتزنی کرنا حرام ہے. اور ایک چیز اور پتہ لگی کہ جب ہم عوام کے سامنے کوئی حرام چیز بیان کریں تو اس کا الٹرنیٹ اگر اسلام میں حلال ہے تو ہم حلال بتا دیں. اب جیسے یہاں اللہ نے کہا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو سوال پیدا ہوا کہ کیا شرمگاہ کی حفاظت کا یہ مطلب ہے شرمگاہ کے جائز استعمال کی کوئی صورت نہیں ہے؟ اللہ نے فوراً کہا الا علی ازواجہم، ایک جائز صورت ہے وہ نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں.
تو ایک مسئلہ پتہ چلا، ایک سبق ملا اسلام کے داعی اور اسلام کے مبلغین کو کہ جب ہم عوام کے سامنے حرام چیزیں بیان کریں تو ان کا اگر کوئی جائز الٹرنیٹ ہے تو وہ بیان کر دیں۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 6 اور 7، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور کامیاب ہیں وہ بندے جو امانتوں کا خیال کرتے ہیں اور جو وعدے کا خیال کرتے ہیں۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے مجھے 10 روپیہ دیا، میں نے اس کو خرچہ کر دیا۔ ارے 10 روپیہ ہے، پھر ہوگا تو دے دیں گے ان کو، جب وہ مانگیں گے دے دیں گے۔ یہ بھی امانت نہیں ہے۔ امانت یہ ہے کہ ان کا 10 روپیہ کہیں کنارے آپ رکھ دیجئے کہ وہ ان کی امانت ہے۔ اور یہ امانت کا ایک چھوٹا سا مفہوم ہے، ورنہ حقیقت میں دنیا کی ہر ذمہ داری امانت ہے۔ آپ مسجد کے امام ہیں، آپ کے سر پر ایک امانت ہے۔ آپ گھر کے گارجین ہیں، آپ کے سر پر ایک امانت ہے۔ آپ مدرسے کے پرنسپل ہیں، آپ کے سر پر ایک امانت ہے۔ آپ مدرسے کے ناظم ہیں، آپ کے سر پر ایک امانت ہے۔ آپ جمعیت کے ذمہ دار ہیں، آپ کے سر کے اوپر ایک امانت، آپ کے کندھے پر ایک امانت ہے۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ہمیں عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے۔ کرسی مل جانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں، مصیبت ہے، یہ امانت ہے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی آپ نے لاپرواہی کی تو اللہ کے جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ سے کہتے ہیں، لا تسال الامارہ، اے عبد الرحمن تم کبھی عہدہ طلب نہ کرنا، تم کرسی کی مانگنا مت، کرسی کی طلب مت رکھنا۔ کیوں؟ فإنک ان اوتیتها عن مسألۃ وکلت الیہا، اے عبد الرحمن اگر تم نے عہدہ مانگ لیا اور تم کو عہدہ مل گیا، تم نے مانگا تم کو مل گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، وہ عہدہ تمہیں ہی دیکھنا پڑے گا۔ وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، لیکن اگر تم نے مانگا نہیں، لوگوں نے تمہیں لائق سمجھا، تمہیں اہل سمجھا، تمہیں عہدہ دے دیا، کرسی دے دی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنْ عَلَيْهَا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ امانت کیا ہوتی ہے یہ اگر پوچھنا ہے، یہ دیکھنا ہے تو حضرت عمر فاروق کو دیکھ لو، ان کی حکومت کو دیکھ لو کہ انہوں نے کیسے اپنی حکومت کو ایک امانت سمجھ کے کیسے نبھایا ہے۔ منبر پر کھڑے ہیں، ایک عام آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے، اے عمر، بیت المال سے جتنا کپڑا سب کو ملا تھا اتنا ہی تم کو بھی ملا تھا، لیکن تمہارا کرتا تو بہت لمبا نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر کی ہائٹ بھی زیادہ تھی، کیا تمہارا کرتا تو زیادہ ہے، اس کا مطلب تمہیں زیادہ کپڑا ملا ہے۔ مجال تو دیکھو، ایک عام آدمی خلیفہ وقت پر اعتراض کر رہا ہے کہ آپ کے کرتے کا یہ کپڑا کہاں سے آیا۔ حضرت عمر نے نمناک آنکھوں سے، نم آنکھوں سے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، بیٹے تم کھڑے ہو کے بتا دو۔ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، کہا کہ اے لوگوں، میرے باپ پر اعتراض کرنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھ لو، میرے باپ کو بھی اتنا ہی کپڑا ملا تھا جتنا سب کو ملا تھا بیت المال سے، لیکن میرے والد کا کپڑا اتنا نہیں تھا کہ ان کا کرتا ہو جاتا، یہ میں نے اپنا کپڑا بھی ان کو دیا، دونوں لوگوں کا کپڑا ملا کر کے میرے والد کا کرتا بنا ہے۔ یہ تھی امانت۔ یہ حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ان کے گورنر تھے سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا۔ ایک جگہ پڑتی ہے ہمس کا گورنر بنایا تھا۔ حضرت عمر ایک مرتبہ ہمس گئے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے یہ گورنر کیسا کام کر رہے ہیں۔ گئے تو وہاں کے لوگوں نے گھیر لیا، کہا امیر المومنین آپ کے گورنر سے ہمیں شکایت ہے، 4 شکایتیں۔ کہا کیا شکایت ہے؟ کہا امیر المومنین آپ کے گورنر صاحب سے پہلی شکایت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جب سورج نکل جاتا ہے، سورج چڑھ جاتا ہے، دن چڑھ جاتا ہے، تب وہ گھر سے بہت لیٹ گھر سے نکلتے ہیں، صبح نہیں نکلتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ کہ رات میں ہمیں کوئی کام ہوتا ہے، ہم دروازہ رات بھر کھٹکھٹاتے رہ جائیں، یہ گھر سے نہیں نکلتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے یہ گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اور چوتھی شکایت یہ امیر المومنین کہ آپ کے گورنر صاحب کبھی کبھی بات کرتے کرتے چکر کھا جاتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے سعید ابن عامر کو بلایا، اے سعید ابن عامر، میں نے تو بڑا بھروسہ کر کے تمہیں اس علاقے کا گورنر بنایا تھا، کیا میں سن رہا ہوں تمہاری شکایتیں ہو رہی ہیں، لوگ تمہارے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا امیر المومنین اللہ گواہ ہے میں نے اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب دن چڑھ جاتا ہے، سورج بلند ہو جاتا ہے، تب آپ گھر سے نکلتے ہیں۔
کہا یا امیر المومنین میری بیوی بیمار رہتی ہے, گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے, کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے. اے امیر المومنین میں بیوی کے لیے ناشتہ تیار کر کے اس کو ناشتہ کھانا کھلا کر کے تب میں گھر سے نکلتا ہوں, اسی کے لیے مجھے لیٹ ہوتا ہے. کہا اچھا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم رات میں کبھی نہیں نکلتے, رات میں کوئی کام نہیں کرتے. کہا یا امیر المومنین میں نے جب سے یہ عہدہ سنبھالا ہے میں نے طے کر لیا ہے دن اللہ کے بندوں کے لیے, رات اللہ کے لیے. اے امیر المومنین میں پوری رات اللہ کے عبادت میں اللہ کی بارگاہ میں گزارتا ہوں, میں رات میں دنیا کا کوئی کام نہیں کرتا. کہا اچھا تیسری شکایت ان کی یہ ہے تم مہینے میں ایک دن گھر سے نہیں نکلتے. کہا ہے امیر المومنین یہ جو کپڑا آپ میرے بدن پہ دیکھ رہے ہیں یہی اکلوتا کپڑا ہے, کوئی دوسرا کپڑا میرے پاس نہیں ہے. مہینے میں ایک دن اسی کپڑے کو دھوتا ہوں اور جب یہ سوکھ جاتا ہے اس کو پہن کر کے میں گھر سے باہر نکلتا ہوں. کہا یہ لوگ کہتے تم چکر کھا کے گر جاتے ہو. کہا یا امیر المومنین میں نے اپنی انہی آنکھوں سے حضرت خبیب ابن عدی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا. مکہ کے کافروں نے ان کو پکڑ کر سولی چڑھائی تھی, بوٹی بوٹی ان کی تھی. وہ منظر میں دیکھتا ہوں تڑپ جاتا ہوں اور مجھے اپنے ہوش و حواس پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ اللہ کی قسم جب تک تمہارے جیسے گورنر ہیں میری خلافت میں تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری ضرور مدد کرے گا. میرے بھائیوں یہ ہوتی ہے امانت. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اللہ فرماتا ہے میرے کامیاب ہے وہ بندے جو اپنی امانت کا اور اپنے وعدے کا لحاظ کرتے ہیں. مسلمان زبان کا پکا ہونا چاہیے, مسلمان کے وعدے کا کوئی مطلب ہونا چاہیے, مسلمان غدار نہیں ہونا چاہیے. جانتے غداری کتنی خراب چیز ہے, وعدہ کر کے وعدے سے مکر جانا اسلام میں کتنی بری چیز ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے, بخاری کی روایت ہے لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, غدار کا ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن. جتنے غدار ہوں گے, جتنے وعدہ خلافی کرنے والے ہوں گے, قیامت کے دن ان کا الگ سے جھنڈا ہوگا اور جھنڈے پہ لکھا ہوگا هَذِهِ غَدْرَةُ فلان ابن فلان, یہ فلاں ہے, اس کا نام یہ ہے, یہ غدار تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں ذلیل کرے گا اسے قیامت کے دن. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں منافق کی علامت ہیں. 4 چیزیں جس کے اندر دیکھ لو سمجھ جاؤ پکا منافق ہے وہ. اذا اؤتمن خان, جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. واذا حدث کذب, بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا عاہد غدر, وعدہ کرے تو غداری کرے. واذا خاصم فجر, اور جب بات کرے, جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے. تو یہ 7 چیزیں ہو گئی. نمبر 8 والذین هم علی صلواتہم یحافظون, کامیاب ہے وہ بندے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب, نماز کی حفاظت کا مطلب نماز کی پابندی کرتے ہیں, نماز نہیں چھوڑتے, نماز نہیں چھوڑتے. اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں صرف ایک بار عصر کی نماز آپ کی چھوٹی تھی. کب چھوٹی تھی کوئی بتا سکتا ہے؟ بولو بھائی, کوئی بتا سکتا ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پر. غزوہ خندق کے موقع پر لڑائی کرنے کی وجہ سے کافروں سے اللہ کے نبی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی. شاید میرے نبی کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی, ان کے چکر میں ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی. ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا, اللہ ان کی قبروں کو, ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. نبی کو کیسی نماز سے محبت تھی. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, نبی سے محبت کے نام پہ لوگ ناچ رہے ہیں, نبی سے محبت کے نام پہ کیک کٹ رہی ہے, نبی کے محبت کے نام پہ جلوس نکل رہے ہیں. ارے نبی کی محبت کے مت والو, نبی سے سچی محبت ہے تو نماز کی پابندی کرو کہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نبی اکرم فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں, مرض الموت میں, آپ نے نماز کا نام لیا. الصلاۃ الصلاۃ, نماز کا خیال کرنا, نماز کی پابندی کرنا. نماز میں سستی کرنا, نماز میں کوتاہی کرنا, یہ مومن کی نشانی نہیں. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو, یہ منافق کی نشانی ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, منافق کی پہچان ہے نماز کے لیے اٹھتا ہے تو بڑی مشکل سے اٹھتا ہے. يُرَاؤُونَ النَّاسَ, وہ لوگوں کو دکھاتا ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے. تو نماز کی پابندی کرو میرے پیارے بھائیوں. یہ 8 چیزیں ہیں,
اللہ فرماتا ہے یہ 8 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 8 صفات ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے ان خوش نصیب کامیاب بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، جو ہم میں سے نمازی ہیں ان کو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے روزی روٹی میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے مال و منال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جو ہم میں سے پریشان حال ہیں، کسی بھی اعتبار سے ٹینشن میں ہے، تکلیف میں، اے اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے ملک کے ماحول میں آج زہر گھولنے کی کوشش ہو رہی ہے، اے اللہ ہمارے اس وطن کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، جو ہم میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہیں ان کو ایمان پر ان کا خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، توحید پر، کتاب و سنت پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔